بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر الدین بابروسا، تاریخ اسلام کا عظیم جرنیل، یورپ جس کے نام سے بھی کامتا تھا، مصنف اسلم راہی MA آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کہانی پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ چٹان کی اوٹ میں بیٹھی ہوئی معاذ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی بڑی بہن نابیل بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر آہستہ آہستہ عجیب سے انداز میں نابیل کی طرف دیکھتے ہوئے معاذ اس کے قریب آئی اور بڑی رازداری میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، میری بہن، مجھے حالات کچھ تشویشناک دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ جو دو راہب اپنی خانقاہوں سے نکل کر منظر بن زبیر کے پاس آئے، پھر ابن زبیر کے بیٹے کے آنے کے بعد وہ اس کے ساتھ ہماری بستی کی طرف ہو لیے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ کسی کی خیر نہیں ہے۔ یہ راہب ضرور کسی پر جھوٹا الزام لگائیں گے اور پھر اسے پکڑوا کر راہبوں کی احتسابی عدالت سے اذیت ناک سزا دلوائیں گے۔ آج کل ان کا کام یہی ہے اور یہ کام کرتے ہوئے سارے راہب خوشی محسوس کرتے ہیں۔ میری بہن، آؤ اپنے گھوڑوں پر سوار ہوں۔ جہاں تک روز ہم گھوڑا دوڑایا کرتے ہیں وہاں تک جائیں، اس کے بعد لوٹتے ہیں اور بستی میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ان راہبوں کی وجہ سے بستی میں کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے، یا وہ کون سا بدقسمت ہے جس پر یہ کوئی نیا الزام عائد کرتے ہیں۔ بڑی بہن نابیل نے چھوٹی بہن معاذ سے اتفاق کیا۔ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئیں۔ ان کا حبشی غلام بسیط بھی گھوڑے پر سوار ہوا۔ پھر تینوں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی منظر بن زبیر دونوں راہبوں کو لے کر کہتانی قبیلے کے سردار کعب بن عامر کی قلعہ نما حویلی کے سامنے نمودار ہوا۔ صدر دروازے کے قریب چند مسلح جوان کھڑے تھے۔ منظر بن زبیر نے ان میں سے ایک کو مخاطب کیا، کیا دونوں سردار اس وقت اندر ہی ہیں؟ جسے مخاطب کیا گیا تھا وہ بڑے غور سے ابن زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بستی کا ایک شخص بیمار ہے، دونوں سردار اس کی تیمارداری کے لیے گئے ہیں، آپ سے متعلق وہ ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو دو مہمان ہیں انہیں مہمان خانے میں بٹھائیں، دونوں سردار جلد ہی لوٹ آئیں گے۔ دونوں راہبوں کو لے کر منظر بن زبیر اندر داخل ہوا، دونوں کو مہمان خانے میں بٹھایا، پھر کہنے لگا، آپ دونوں ذرا بیٹھیں، میں دونوں سرداروں کا پتہ کرتا ہوں، وہ کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس قلعہ نما حویلی کے صدر دروازے پر جو مسلح جوان کھڑے تھے، ابن زبیر ان کے قریب آ کر کھڑا ہوا اور ان سے کسی موضوع پر گفتگو کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چونکا، اس لیے کہ دائیں جانب سے کہتانی قبیلے کا سردار کعب بن عامر اور عدنانی قبیلے کا سردار سعد بن سلامہ دونوں آتے دکھائی دیے۔ قریب آ کر دونوں خوشکن انداز میں منظر بن زبیر سے ملے۔ پھر کعب بن عامر نے رازدارانہ سے انداز میں اسے مخاطب کیا، کیا جن دونوں مہمانوں نے آنا تھا وہ آ چکے ہیں؟ ابن زبیر مسکرایا اور کہنے لگا، سردار، آپ کا اندازہ درست ہے، میں انہیں لے کر آیا ہوں اور اس وقت وہ مہمان خانے میں بیٹھے بڑی بے چینی سے آپ کے منتظر ہیں۔ جواب میں کعب بن عامر نے چرواہے منظر بن زبیر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہنے لگا، تم ذرا میرے ساتھ آؤ، میں اور سعد بن سلامہ پسند کریں گے کہ پہلے تم ہمیں ان سے متعلق کچھ تفصیل کہو، اس کے بعد میں ان دونوں سے ملنا پسند کروں گا۔ دونوں سردار چرواہے کو لے کر حویلی کے دوسرے کمرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ نشستوں پر بیٹھ گئے تب ابن عامر نے اسے مخاطب کیا، اب ان دونوں سے متعلق مجھ سے تفصیل کہو، تاکہ میں اور میرا بھائی سعد بن سلامہ جانے کہ وہ کون ہیں اور کس حد تک ان پر اعتبار اور اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ جواب میں منظر بن زبیر نے گلا صاف کیا اور کہنے لگا، آپ دونوں سردار یہ تو جانتے ہیں کہ دریائے فردیش کے کنارے جو راہبوں کی خانقاہیں بنی ہوئی ہیں، ان کے اندر جو راہب رہتے ہیں وہ نصرانی نہیں مسلمان ہیں، اور یہاں کے راہب جب کسی مسلمان پر جھوٹا الزام لگا کر انہیں راہبوں کی احتسابی عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں تو انہی خانقاہوں کے راہب جو اصل میں مسلمان ہیں اور بظاہر نصرانی بنے ہوئے ہیں حرکت میں آتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح ان مسلمانوں کو جن پر جھوٹا الزام لگا کر اذیت خانوں کی طرف روانہ کیا جاتا ہے چھڑا لیتے ہیں۔ اب جو جوان میرے ساتھ آئے ہیں ان میں سے ایک کا نام بطروش ہے، وہ دریائے فردیش کے کنارے کی خانقاہوں میں پہلے سے رہنے والا ہے۔ دوسرا بھی یوں جانو نوجوان ہے لیکن بہت تیز اور ہوشیار ہے، نام اس کا حسن کرسو ہے، ہسپانیہ کا رہنے والا ہے، لیکن ہسپانیہ کو چھوڑ کر خیر الدین بابروسا کے انتہائی اہم اور قابل اعتماد ساتھیوں میں شامل ہو چکا ہے۔ گو نوعمر ہے لیکن کام بڑے بڑے کرتا ہے، تلوار کا دھنی ہے، بہترین ملاح اور عمدہ قسم کا تیراک ہے۔ ہسپانیہ کا رہنے والا ہے۔ چند ماہ پہلے جب غرناطہ کے مسلمانوں پر عام حملہ بول دیا گیا تھا اور مسلمانوں کی کتابوں کو جمع کر کے آگ لگا دی گئی تھی، تب یہ لوگ غرناطہ سے بھاگ گئے۔ اس وقت بہت سے لوگوں نے غرناطہ چھوڑا تھا،
اس بھاگ دوڑ میں اس کی ماں اور بہن اس سے بچھڑ گئی۔ باپ اس کا پہلے ہی حملہ آوروں کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا، صرف یہ اپنے دادا کو بچا کر البشارات کی طرف لا سکا۔ اس کا دادا، جس کا نام جابر بن مغیث ہے، وہ سمندر کے کنارے ماہی گیروں کی ایک بستی میں جھوپڑی کے اندر رہتا ہے۔ یہ لڑکا، جس کا نام میں نے حسن کرسو بتایا ہے، اپنے دادا کو یہاں سے نکال کر لے جانا چاہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب تک اس کی بہو اس کی پوتی نہیں ملتی اس وقت تک نہیں جائے گا۔ کچھ عرصہ تک یہ اپنی ماں اور بہن کو یہاں تلاش کرتا رہا۔ جب اسے ناکامی ہوئی تو پھر دادا کو بتائے بغیر یہاں سے بھاگا اور خیر الدین باربروسا کے ساتھیوں میں جا شامل ہوا۔ اب پھر اندلس کی سرزمینوں میں داخل ہوا۔ یہاں آ کر اس نے راہب کا بھیس بدلا اور راہب ہی کے بھیس میں یہ غرناطہ اور بہت سے دوسرے شہروں میں گھوم کر آیا ہے۔ دراصل اسے کسی نے بتایا تھا کہ تمہاری ماں اور بہن غرناطہ کے ایک نواحی کلیسا میں اپنے آپ کو وقف کر چکی ہیں۔ اسی بنا پر یہ یہاں آیا ہے۔ اپنے دادا سے ملا، اس کے بعد اس کلیسا میں گیا، لیکن وہاں اس کی ماں اور بہنیں نہیں تھیں، دوسری عیسائی عورتیں تھیں۔ لمحہ بھر کے لیے منظر بن زبیر رکا، اس کے بعد وہ اپنا سلسلہ کلام آگے بڑھا رہا تھا۔ میں آپ پر یہ بھی انکشاف کروں کہ اس نوجوان کا اندلس کے اندر بڑا احترام اور اس کی بڑی عزت جاتی ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ ہسپانیہ کی نصرانی حکومت نے ہسپانیہ سے نکل کر افریقہ کا ایک خاصا بڑا حصہ بھی مسلمانوں سے چھین لیا ہے، اور وہاں انہوں نے اپنی حکومت قائم کر رکھی ہے۔ وہاں ان کا ایک سالار ہے، وہ بھی وہاں مسلمانوں پر مظالم روا رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ افریقہ میں جو نصرانیوں کا ایک بڑا بش تھا، وہ وہاں سارے کلیساؤں کا نگران اعلیٰ تھا۔ نام اس کا اورلیوس تھا، اور اس کا ایک بیٹا تھا۔ اورلیوس کو کسی نے قتل کر دیا۔ اورلیوس اور اس کا بیٹا چونکہ راہبانہ زندگی بسر کرتے رہے تھے، اس لیے عام لوگ ان سے واقف نہیں تھے۔ کچھ لوگوں نے اورلیوس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ نام اس کا لسانکو تھا۔ ان سرزمینوں میں داخل ہونے کے بعد اندلس میں حسن کرسو نام کے اس نوجوان نے اپنے آپ کو لسانکو ہی ظاہر کیا۔ وہ راہب، جس کا نام اورلیوس تھا، چونکہ افریقہ کے علاوہ ہسپانیہ میں بھی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لہذا اس کے بیٹے کی بھی بڑی قدردانی کی گئی۔ ہسپانیہ میں داخل ہونے کے بعد یہ مختلف کلیساؤں میں گیا، راہبوں کی خانقاہوں کا دورہ کیا، ہر جگہ اس کی بڑی عزت کی گئی۔ دوسرا راہب جو یہیں کا رہنے والا ہے، جس کا نام بطروش ہے، یہ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ وہ بیچارہ جگہ جگہ کریا کریا گھوما، لیکن اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہیں کر سکا۔ اب اس کی بدبختی یہ کہ یہ نہ اپنے دادا کے پاس قیام کر سکتا ہے، نہ اسے مل سکتا ہے، اور نہ ان کے پاس ٹھہر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے دادا نے اس سے کہہ دیا ہے کہ جب تک یہ اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہیں کرتا اپنی شکل اسے نہ دکھائے۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر وہ اپنی ماں اور بہن کو ڈھونڈے بنا اس کے پاس گیا تو وہ لوہا گرم کر کے اسے داغ دے۔ اس بنا پر شاید یہ 1-2 روز مزید راہبوں کی خانقاہوں ہی میں قیام کرے گا، پھر افریقہ لوٹ جائے گا۔ یہ نوجوان، جس کا نام حسن کرسوف بتا چکا ہوں، 2 مقاصد لے کر ہسپانیہ میں داخل ہوا تھا۔ پہلا یہ کہ اپنی ماں اور بہن کو تلاش کرے، جس میں یہ ناکام رہا۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ گزشتہ برسوں میں ترکوں اور بربروں کی جو جہاز یہاں سے کچھ مسلمانوں کو نکال کر لے گئے تھے، ان میں شاید اس کی ماں اور بہن بھی نکل گئی ہوں گی، اور ان لوگوں کو ترکوں نے لے جا کے رومانیہ، بوسنیا اور بلغاریہ میں بسا دیا ہے۔ اب ماں اور بہن کو تلاش کرنا اس کے لیے دشوار ہو گیا ہے۔ جب تک انہیں تلاش نہیں کرتا تب تک دادا سے مل نہیں سکتا۔ دوسرا اہم کام جس کے لیے ہسپانیہ میں داخل ہوا ہے، اس کی تفصیل وہ خود ہی آپ سے کہے گا۔ میرے خیال میں ہمیں اب ان دونوں کے پاس چلنا چاہیے۔ مغیرہ بن کعب اور سعد بن سلامہ دونوں نے ابن زبیر کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ مہمان خانے میں داخل ہو رہے تھے۔ اس وقت مہمان خانے میں بطروش اور حسن کرسو نام کا نوجوان، جس کا نام ایک راہب کی حیثیت سے لسانکو تھا، دونوں کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ وہ تینوں جب اس کمرے میں داخل ہوئے تو دونوں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا استقبال کیا۔ کعب بن عامر اور سعد بن سلامہ نے آگے بڑھ کر بڑے پرجوش انداز میں ان سے مصافحہ کیا۔ جب سب نشستوں پر بیٹھ گئے تب کعب بن عامر نے حسن کرسو کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میرے عزیز، تیری حیثیت تیری عمر کو دیکھتے ہوئے میرے بیٹے جیسی ہے، اس لیے کہ تیری ہی عمر کا میرا ایک بیٹا بھی ہے، نام اس کا مغیرہ بن کعب ہے۔ تمہارے متعلق مجھے ابن زبیر تفصیل سے بتا چکا ہے۔ سب سے پہلے مجھے اس بات کا دکھ اور غم ہے کہ جب تم لوگوں نے غرناطہ چھوڑا تو تمہاری ماں بہن تم سے بچھڑ گئیں۔ دوسرا صدمہ اور دکھ مجھے یہ بھی ہے کہ تمہارے دادا نے اس وقت تک تم سے ملنے سے انکار کر دیا جب تک تم اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہیں کر لیتے۔ تمہاری ذات کی تیسری جہت کی مجھے خوشی بھی ہے کہ تم غرناطہ سے نکلنے کے بعد اپنے دادا کے پاس نہیں ٹھہرے، بلکہ اپنی زندگی کو متحرک کرنے کے لیے خیر الدین باربروسا سے جا ملے۔ میرے عزیز، اس سلسلے میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
کہ تم نے اپنے مستقبل کے لیے ایک بہترین راستے کا انتخاب کیا ہے۔ جہاں تک خیر الدین باربروسا کا تعلق ہے، اس کا نام ہم نے ضرور سنا ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کے عزائم کیا ہیں۔ اگر تم برا نہ مانو تو ہمیں اس کے خاندانی پس منظر اور سمندر کے اندر اس کے عزائم سے متعلق آگاہ کرو۔ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیا عزائم رکھتا ہے جس کے تحت وہ سمندروں کے اندر کوئی انقلاب برپا کرنے کا خواہش مند ہے؟ اگر تم تو کوئی تفصیل بتاؤ تو نہ صرف یہ کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، بلکہ یہاں کے رہنے والوں کو ایک طرح کی آسودگی بھی ہوگی کہ سمندر کے اندر مسلمانوں کی ایک قوت دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے سر ابھار رہی ہے۔ کعب بن عامر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اپنے سلسلہ کلام کو پھر آگے بڑھاتا ہوا بولا، ماضی میں ایک بحری قوت نے ہسپانیہ کے بے بس مسلمانوں کی بڑی مدد کی تھی جو یہاں سے نکلنا چاہتے تھے، اور وہ ترک سلطان بایزید یلدرم کا امیر بحر کمال رئیس تھا۔ یہ کمال رئیس ہی تھا جس نے یہاں سے بہت سے بے گھر لوگوں کو نکالا۔ اس کے نکالے کچھ لوگ خوشحال افریقہ میں آباد ہو گئے اور کچھ بلغاریہ، رومانیہ اور بوسنیا میں بسا دیے گئے۔ بیٹے، تم چونکہ باربروسا کے ساتھ کام کر رہے ہو، لہٰذا اس کے متعلق جاننا ہماری دلچسپی کا باعث ہوگا۔ کہتانی سردار کعب بن عامر جب تک بولتا رہا، حسن کرسو خاموشی سے سنتا رہا۔ جب کہتانی سردار خاموش ہوا تب اس نے کہنا شروع کیا، جیسا کہ میرے متعلق محترم ابن زبیر آپ کو تفصیل سے بتا چکے ہیں، میں یقیناً دو مقاصد کے لیے اپنی پرانی سرزمین میں داخل ہوا تھا۔ پہلا مقصد ماں اور باپ کو تلاش کرنا، جس میں میں ناکام رہا۔ دوسرا مقصد اس سے کہیں اعلیٰ اور ارفع ہے، جس میں میری ملت، میری قوم کا سکون اور وقار پنہاں ہے۔ دوسرے مقصد کے لیے یوں جانے میں خیر الدین باربروسا کی طرف سے اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، اور اس موقع پر میں آپ دونوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ لوگ جو ہسپانیہ میں لوٹے پٹے ہیں، جنہیں یہاں کے حکمران خصوصیت کے ساتھ راہب پادری اور ہسپانیہ کا بادشاہ چارلز پنجم زبردستی عیسائی بنانے میں مصروف ہیں، اور جو مذہب تبدیل نہیں کرنا چاہتے، پناہ کی تلاش میں ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں، اور اس سلسلے میں میرا یہ ساتھی راہب بطروش آپ سے رابطے میں رہے گا۔ اس کے ساتھ دریائے فردیش کے کنارے کی راہبوں کی خانقاہوں میں جو ساتھی رہتے ہیں، الحمدللہ سب مسلمان ہیں، وہ آپ کے لیے کام کریں گے۔ جہاں جہاں مسلمان پھنسے ہوئے ہیں ان کی نشاندہی کریں گے اور انہیں البشارات لانے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں آپ دونوں کا تعاون ہمارے لیے تقویت کا باعث ہوگا۔ یہاں سے نکلنے والے لوگ صرف چند ساعتیں آپ کی ان وادیوں میں قیام کریں گے۔ اس کے بعد انہیں ساحلی سمندر پر جو مسلمان مچھیروں کی جھوپڑیاں نما بستیاں ہیں، ان میں منتقل کر دیا جائے گا۔ وہاں سے ہم انہیں نکال کر محفوظ مقامات تک پہنچاتے رہیں گے۔ میرے خیال میں اس سلسلے میں آپ ہم سے ضرور تعاون کریں گے۔ حسن کرسو کے ان الفاظ کے جواب میں اس بار کہتانی سردار کعب بن عامر کی بجائے ادانی سردار سعد بن سلامہ بڑی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، عزیز بیٹے، یہ تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ جس کام کے سلسلے میں تم ہم سے تعاون چاہتے ہو، یاد رکھو ہم پوری طرح تمہارا تعاون کریں گے، بلکہ جو لوگ اس طرف آئیں گے ان کی مالی مدد بھی کریں گے، اور انہیں بڑی رازداری کے ساتھ ساحل پر مچھیروں کی بستی میں پہنچانے کا بندوبست بھی کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم دریائے فردیش کے اپنے مسلمان راہبوں سے بھی تعاون کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمان عیسائی راہبوں کے بھیس میں بھی مسلم قوم کی بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سعد بن سلامہ رکا، پھر اچانک اداس اور افسردہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بھاری سی آواز میں دوبارہ کہہ رہا تھا، بچے، ان علاقوں میں کبھی ہماری حکومت تھی، اور ہمارے شہر، ہمارے قصبے مصور کے اوراق کے جمال جیسے تھے، لیکن اب ان سرزمینوں کے درد دریچے ہولناک خواب، باغ باغیچے علم خیز عذابوں کا منظر پیش کرتے ہیں۔ در و بام کی تزئین دیمک زدہ ہو چکی ہے، اور اس میں کسی اور کا قصور نہیں، ہماری اپنی کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے لیے جاہل اور غلط حکمرانوں کا انتخاب کیا، جو اپنی خواہشوں کی پیروی اور تکمیل میں ڈوبے رہے، اور قوم و ملت کی جسد خاکی سے محبت، صداقت، یکانگت، مفاہمت، اخوت اور یکجہتی نکال کر اس کی جگہ ندامتوں کا دھواں اور ہوس کی دھند بھرتے رہے۔ میرے عزیز، جب کسی قوم کے افراد کی انفرادی کوتاہیاں اجتماعی غلطیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو وہ قوم خداوند قدوس کے عذاب کی حقدار ہو جاتی ہے۔ ہم بھی ایسے ہی عذاب سے گزر چکے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں نے اپنی قوم کے دستے بازوں میں بے نام اندھی تھکر ڈال دی، قوم کے افراد کے لرزیدہ ہاتھوں میں شکست کی راکھ بھر دی۔ اب جگہ جگہ عذابوں کی احتسابی عدالتیں قائم کر دی گئی ہیں، جہاں مسلمانوں کو زبردستی عیسائی
عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور جو مسلمان عیسائیت قبول کر لیتے ہیں انہیں حقارتاً مورسکوس کا نام دیا جاتا ہے اور اسی نام سے انہیں پکارا جاتا ہے۔ اور مزید بدبختی کہ یہ نصرانیت قبول کرنے کے بعد بھی وہ بیچارے محفوظ نہیں رہتے۔ ان میں سے جو دولت مند ہوتے ہیں، راہب اپنی عدالتوں کے اندر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ دل سے عیسائی نہیں ہوئے، لہٰذا انہیں عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، اور راہبوں کی عدالتیں ان کے پاس جس قدر مال ہوتا ہے ان سے چھین لیتے ہیں اور انہیں کلیساؤں کی عقوبت گاہوں میں زندگی بسر کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ وہ سرزمین جہاں کبھی ہم حکمران تھے، وہاں اب ماتمی ملبوس مائیں آنسو بہاتی ہیں۔ بیٹیاں پلکوں کی پگڈنڈی پر درد بھرے آنسو سجائے اپنے ماضی کو یاد کرتی ہیں۔ بڑے بڑے صناع دست ہنر لیے دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ ہر کوئی اس بات کی تمنا اور امید رکھتا ہے کہ تقدیر کے سفر میں کوئی مسلمان رہنما، کوئی سالار چمکتے سورج کی تپش بن کر نمودار ہو اور قوت کی عظمتوں سے وجود ملت کو پہلی تابعداری عطا کرے، گردنوں سے لہو کی سلیب ہٹائے، قوم کے حصار کو، غلامی کی زنجیروں سے نجات دے کر ملت کے سوکھے ہونٹوں کی سلگتی پیاس کو بجھائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سعد بن سلامہ رکا، پھر وہ تقریباً روتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، پر ہائے حیف، ایسا کوئی انقلاب رونما نہیں ہو رہا۔ صرف البشارات کی وادیاں ہیں جو پورے اندلس میں ابھی تک راہبوں کی اذیت ناکی سے بچی ہوئی ہیں، ورنہ پورے ہسپانیہ میں مسلمانوں کی حالت خالی مکانوں سے لپٹ کر روتی چاندنی درختوں سے جدا بے خانما پتوں سے بھی بدتر ہو چکی ہیں۔ راہبوں کی عدالتیں جب چاہتی ہیں مسلمانوں کو کسی خرد کتابوں نا آسودہ ارمانوں کی طرح موت کا لقمہ بنا دیتی ہیں۔ ان سرزمینوں میں مسلمانوں کو یکسر اور مکمل طور پر تہذیب کے کالے زندانوں اور اندھے سماجی پھندوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ ہر کوئی کسی ایسے دستے اعجاز کا منتظر ہے جو بیک جنبش، نظر جسارت، جرت مندی کی شکتی بن کر نمودار ہو اور مسلمانوں کی عظمت اور وقار کو ان کی سرزمینوں میں پھر بحال کر دے۔ تھوڑی دیر کے لیے سعد بن سلامہ رکا، پھر دوبارہ وہ دکھ بھرے انداز میں کہہ رہا تھا، اس وقت عالم اسلام کے سامنے دو بڑی مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، ایک ترکوں کی جس کا سلطان ان دنوں سلیم بن بایزید ہے، اور دوسری مسلمانوں کی حکومت ایران میں شاہ اسماعیل صفوی کی ہے۔ یہاں کے مسلمانوں کے حق میں نہیں۔ اگر مسلمانوں کی دونوں حکومتیں باہم اتفاق کر کے ہسپانیہ کے مسلمانوں کو جبر و استبداد سے بچانے کی کوشش کریں تو وہ ایسا کر سکتی ہیں، بلکہ ان سرزمینوں میں اپنے ماضی کی عظمتوں کو بھی بحال کر سکتی ہیں۔ لیکن جو خبریں سننے میں آ رہی ہیں وہ بڑی حوصلہ شکن ہیں۔ ترکی کے سلطان سلیم اور ایران کے سلطان اسماعیل صفوی کے درمیان دشمنی اور عداوت دن بدن گہری ہوتی جا رہی ہے۔ اگر یہ خبریں صحیح ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے ایک اور بدبختی کی ابتدا ہے۔ سعد بن سلامہ رکا، پھر حسن قصو کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، کعب بن عامر تم سے خیر الدین باربروسا کے متعلق تفصیل جاننے کے لیے کہہ چکا ہے۔ اب میں بھی تم سے گزارش کرتا ہوں کہ تم چونکہ خیر الدین باربروسا کے ایک سرکردہ ساتھی کی حیثیت سے گروہ میں شامل ہو چکے ہو، لہٰذا ہمیں اس کے متعلق تفصیل سے بتاؤ۔ چھوٹا راہب لیسانکو، جس کا اصل نام حسن قصو تھا اور جو ایک پکا اور کٹر مسلمان تھا اور باربروسا کے سرکردہ ساتھیوں میں سے ایک تھا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر قحطانی سردار کعب بن عامر اور دانی سردار سعد بن سلامہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے محترم سردار خیر الدین باربروسا لزبس میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام خضر تھا۔ اس کے باپ کا نام یعقوب تھا، جس کے 4 بیٹے یعنی خیر الدین باربروسا کے 3 بھائی بھی تھے۔ 4 بھائیوں کے ناموں میں سے پہلے اسحاق، پھر الیاس، پھر عروج اور پھر خضر یعنی خیر الدین باربروسا آتے ہیں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ اس کے 3 بھائی اور تھے جو ملا کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ خیر الدین بچپن میں کمہار کی بھٹی پر کام کیا کرتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ والوں نے سارے سمندر کے اندر قزاقی کو اپنا پیشہ بنا رکھا تھا۔ اسی پیشے کے سرکردہ لوگوں نے خیر الدین باربروسا کے بھائی کو ایک بحری لڑائی میں مار ڈالا۔ اس کے بعد خیر الدین باربروسا کے بڑے بھائی عروج نے سمندر کی ان مہموں کو اپنے ذمہ لیا۔ عروج ایک بہترین ملا تھا۔ اس کی داڑھی شعلے کی طرح سرخ تھی۔ وہ بڑا فیاض طبع تھا۔ مختلف جزیروں میں وہ ہسپانیوں سے برسر پیکار رہا۔ ان لڑائیوں میں پہلے اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا، پھر وہ بحری قزاقوں اور ہسپانویوں سے جنگ کرتا ہوا مارا گیا۔ اس کے بعد سب سے چھوٹے بھائی یعنی خضر، جسے اب خیر الدین باربروسا کہتے ہیں، اپنے بھائی کی کشتیوں کا بیڑا سنبھالا اور اسی دلیری اور بے خوفی سے اس نے قزاقوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مغرب کا رخ کیا، جس جرات مندی سے اس کا بھائی عروج کام کیا کرتا تھا۔ خیر الدین کے بھائی عروج کی داڑھی سرخ تھی،
لہٰذا اس کے ساتھیوں نے اسے باربروسا کا خطاب دیا تھا۔ خیر الدین کی داڑھی بھی شعلے کی طرح سرخ ہے، لہٰذا اسے بھی ساتھیوں نے باربروسا کا نام دیا ہے۔ جب سے باربروسا نے سمندر میں کمانداری سنبھالی ہے، اس وقت سے افریقہ کی حالت عجیب و غریب ہے۔ وہاں بہت سے حکمران ہیں۔ تلمسان کا حکمران ایک شخص ابو ہمو ہے، وہ بھی باربروسا اور اس کے بھائیوں کے خلاف ہے۔ الجزائر کے جس حصے پر ہسپانیہ والوں نے قبضہ کر لیا، وہاں ایک ہسپانوی سالار منکیڈ ایک بہت بڑے لشکر کی کمانداری بھی کر رہا ہے، اور الجزائر کا وہ حصہ جس پر ہسپانیہ والوں کا قبضہ ہے، یہ اس کا حکمران بھی ہے۔ اس کے علاوہ کوکو شہر کا حکمران ابن قاضی ہے، یہ بھی باربروسا اور اس کے بھائیوں کا بدترین دشمن ہے۔ الجزائر کے قریب ہی نیون نام کا ایک کافی بڑا جزیرہ اور اس کے اندر ایک مضبوط اور مستحکم قلعہ ہے۔ یہاں ہسپانیہ والوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے، یہاں انہوں نے جنگی ساز و سامان بھی کر رکھا ہے۔ یہاں جو ہسپانیہ والوں کا بحری بیڑا اور لشکر ہے، اس کا کماندار ایک شخص ڈان مارٹن ہے، یہ بھی ہمہ وقت مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار رہتا ہے۔ باربروسا اور اس کے بھائیوں اور ساتھیوں کا سب سے بڑا دشمن تیونش کا مسلمان حکمران حسان ہے۔ ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں، مثلا شرسال کا حکمران، یہ بھی ہماری مخالف قوتوں میں سے ایک ہے۔ افریقہ میں اگر کوئی مسلمانوں کا حمایتی یا ہمارا حلیف ہے تو وہ صرف ایک شخص ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ افریقہ میں کچھ انتہا درجے کے جنگجو قبائل ہیں، انہیں سغرا کہا جاتا ہے۔ ان کے دو سردار ہیں، ایک کا نام عبدالعزیز اور دوسرے کا نام احمد بن قاضی ہے۔ یہ قبائل دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، آدھا حصہ عبدالعزیز کی کمانداری میں ہے اور دوسرا آدھا حصہ احمد بن قاضی کا ساتھ دیتا ہے۔ جہاں تک احمد بن قاضی کا تعلق ہے تو یہ ہمارا بدترین مخالف ہے، ہمیشہ اس نے ہمارے مخالفوں کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ باربروسا کے خلاف اس نے ہسپانیہ والوں کا بھی ساتھ دینے میں اپنے لیے کوئی ملامت محسوس نہ کی۔ قبائل سغرا میں سے عبدالعزیز وہ جوان مرد سردار ہے جس نے ہر برے وقت میں نہ صرف ہمارا بلکہ ہر مسلمان قوت کا بہترین انداز میں ساتھ دیا۔ جب خیر الدین باربروسا نے اپنے بھائی عروج کے کام کو سنبھالا تو یوں جانو اس کی اور ہماری بدقسمتی کے شرسال اور ٹیونس شہروں میں ہمارے خلاف بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوکو شہر کا حاکم ابن قاضی اپنے حمایتی قبائلوں کے ساتھ ہمارے خلاف ہو گیا۔ تلمسان کے حکمران ابو ہمو نے بھی ہمارے ساتھیوں پر حملہ کر دیا، اور یوں الجزائر کے علاوہ جن علاقوں پر ہمارا قبضہ تھا وہ بھی ہم سے چھین لیے گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ باربروسا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشرق کی طرف ہٹ گیا ہے، اور اپنا ایک نمائندہ اس نے ترکی کے سلطان سلیم کی طرف روانہ کیا ہے، تاکہ افریقہ کے اندر ہسپانیہ کے علاوہ جو ہسپانوی نواز اور مسلمان دشمن قوتیں ہیں ان سے نبرد ہو کر نہ صرف یہ کہ ان سے مسلمانوں کی بربادی کا انتقام لیا جائے، بلکہ انہیں زیر کر کے افریقہ کے ان علاقوں میں مسلمانوں کے تصرف کو مضبوط اور مستحکم بنایا جائے۔ اب دیکھیں ترک سلطان سلیم کی خدمت میں ہمارا نمائندہ کب حاضر ہوتا ہے، اور سلطان سلیم کہاں تک ہماری مدد کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ ان حالات میں میرے امیر خیر الدین باربروسا نے مجھے ہسپانیہ کی طرف بھیجا۔ میرا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ میں یہاں کا باشندہ تھا، یہاں کے اکثر و بیشتر علاقوں سے آگہی رکھتا ہوں۔ جس طور اور جس انداز میں ہسپانیہ کی سرزمینوں میں داخل ہوا ہوں، اس کی تفصیل میرا ساتھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہے۔ میں غرناطہ کے علاوہ دوسرے بڑے بڑے کلیساؤں اور خانقاہوں میں بھی جا چکا ہوں۔ مجھے چونکہ الجزائر کی سب سے بڑے بشپ اورلیوس کا بیٹا ظاہر کیا گیا اور اورلیوس وہاں قتل ہو چکا ہے، لہٰذا سب نے میری عزت کی بہترین پذیرائی کی۔ اب یہاں کے کلیسا اور راہبوں کی خانقاہیں ایک طرح سے مجھ سے شناسا ہو چکی ہیں، جو آنے والے دور میں میرے لیے ایک سودمند تجربہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جس اہم کام کے لیے میں یہاں آیا ہوں اس کا اظہار بھی پہلے ہو چکا ہے۔ لٹے پٹے مسلمان ان علاقوں کا رخ کریں گے۔ آپ کچھ لوگوں کو خفیہ طور پر مقرر کیجیے جو انہیں ساحل پر بسنے والے مسلمان مچھیروں تک پہنچا دیں، ان سے ہمارا رابطہ رہے گا، اور وہاں سے ہم مسلمانوں کو افریقہ کے محفوظ مقامات تک پہنچاتے رہیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد حسن کرسو تھوڑی دیر تک خاموش رہا، اس کی گردن جھکی رہی، پھر وہ کسی قدر بھاری لرزتی اور دکھ بھری آواز میں کہہ رہا تھا، میری ملت کے محترم سردار، اندلس جو کبھی ہماری طاقت و قوت کی جولان گاہ تھا، وہاں وقت کے ظالم دھاروں کی غلامی میں مسلمانوں کے ہونٹوں کا خوش رنگ تبسم ان کی روح کی حلاوت چھین چکی ہے۔ اس جولان گاہ خیر و شر میں جو قوم بھی گروہ بندی، طبقاتی تقسیم، فرقہ پرستی اور قبائلی عصبیت کو اپنا شعار بنا لیتی ہے، اس کی اجتماعی قوت کے چشمے خشک ہو جاتے ہیں۔ جو قومیں اپنی اجتماعی ضمیر کی روشنی سے بغاوت کرتی ہیں، جاہل اور نامناسب حکمرانوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیتی ہیں اور نیکی اور بدی میں امتیاز کرنا چھوڑ دیتی ہیں، ان کی بقا کے پیمانے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔
یہی حال اندلس میں مسلمانوں کا ہوا۔ مسلمانوں نے اجتماعی قوت بن کر رہنے کی بجائے اپنی قوت کو خاندانوں اور قبائل میں تقسیم کر کے اپنی کمزوری اور غلامی کو دعوت دی، اور جواب میں شمال سے نمودار ہونے والے دشمن چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو متحد کرتے ہوئے انہیں اندلس سے نکالنے کی تدبیر کرتے رہے، لیکن مسلمان غفلت کی گہری نیند سوئے رہے۔ میری قوم کے قابل عزت سردار، اندلس کے مسلمانوں کی بدبختی یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ وہ اپنی قوم، اپنی آزادی سے، اپنے وطن، اپنے ملی اور قومی تشخص سے محروم ہو چکے ہیں، بلکہ اب انہیں زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اب ان کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا استباغ لیتے ہوئے عیسائیت قبول کر لیں، یا اس سرزمین کو چھوڑ کر مسلمانوں کے دوسرے علاقوں کی طرف چلے جائیں۔ اب محترم خیر الدین باربروسا اور اس کے سارے ساتھیوں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ جو مسلمان عیسائیت قبول نہیں کرنا چاہتے یا جنہیں زبردستی عیسائی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں ان سرزمینوں سے نکال کر افریقہ تک پہنچاتے رہیں، اور اس کام کو ہم لوگ اپنا ملی اور قومی فرض جان کر کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ اس سلسلے میں آپ دونوں سردار ہم سے پورا تعاون کریں گے۔ حسن کرسو کی اس گفتگو سے چرواہے منظر بن زبیر اور بڑے راہب بطروچ کی حالت ہی نہ بری ہوئی تھی، بلکہ کہتانی سردار کعب بن عامر اور دانی سردار سعد بن سلامہ کی آنکھیں بھی نمناک ہو چکی تھیں۔ پھر کعب بن عامر حسن کرسو کو مخاطب کر کے کہنے لگا، حسن کرسو، تم میرے بیٹے کی جگہ ہو، اور اس گھر میں جب بھی تم آؤ گے تمہاری حیثیت میرے بیٹے کی سی ہوگی، اور میں اور سعد بن سلامہ تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ مختلف علاقوں سے لٹے پٹے مسلمان جب ان علاقوں کا رخ کریں گے تو نہ صرف یہ کہ ہم ان کی سلامتی کا ذمہ داری لیں گے، بلکہ ان کی رہائش اور ان کے طعام کا بھی اہتمام کریں گے، اور بحفاظت ان لوگوں کو ساحل کے مچھیروں کی بستی تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ کعب بن عامر کے ان الفاظ پر حسن کرسو کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں جس مقصد کو لے کر میں اندلس کی سرزمین میں داخل ہوا تھا، اس سے میں مکمل طور پر کامیاب رہا ہوں۔ میں اب جاتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنے کام کی تکمیل کر چکا ہوں۔ حسن کرسو اور بڑا راہب بطروچ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تب کعب بن عامر اور سعد بن سلامہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر سعد بن سلامہ نے حسن کرسو کی طرف دیکھا، میرے عزیز، یہاں تم کتنے دن قیام کرو گے؟ حسن کرسو نے بڑے غور سے سعد بن سلامہ کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، اب میرا یہاں ٹھہرنے کا کوئی مقصد نہیں، جس کام کے لیے آیا تھا اس کی تکمیل ہو چکی، میں آج رات ہی ساحل کی طرف جاؤں گا، اور جس کشتی میں یہاں آیا تھا اسی کشتی سے واپس جاؤں گا، اس لیے کہ افریقہ کے حالات آج کل ہماری توجہ کے زیادہ طلبکار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حسن کرسو اس کمرے سے نکلا۔ سعد بن سلامہ، کعب بن عامر، ابن زبیر اور بطروچ اس کے ساتھ تھے۔ جب وہ حویلی کے صحن میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے کہتانی سردار کعب بن عامر کی دونوں بیٹیاں معاذ اور نابیل اپنے غلام بسیط کے ساتھ گھوڑے دوڑاتی ہوئی حویلی میں داخل ہوئی تھیں۔ معاذ ایک جس لگا کر گھوڑے سے اتری، وہ ابھی نوعمر تھی لیکن بہترین گھوڑ سوار تھی۔ جو ہی اس کی نگاہ دونوں راہبوں یعنی بطروچ اور حسن کرسو پر پڑی، اس کی حالت یکسر بدل گئی، چہرے پر غضبناکی، آنکھوں میں انتقام کی آگ برس گئی۔ پھر انتہائی ہولناک آواز میں حسن کرسو کو مخاطب کر کے کہنے لگی، تم راہب لوگ مسلمانوں کی بستیوں میں چیل کووں کی طرح کیا تلاش کرتے پھرتے ہو؟ بے گناہ مسلمانوں کو کلیسا کے اذیت خانوں میں اور راہبوں کے احتسابی عدالتوں میں لے جا کر کھڑا کرتے ہو۔ جو مالدار ہوں ان سے بھاری رقم وصول کر کے انہیں اذیتیں دے کر چھوڑ دیتے ہو، اور جن کے پاس کچھ نہ ہو انہیں طرح طرح کی اذیتیں دے کر انہیں تم زبردستی نصرانی بنانے کی کوشش کرتے ہو۔ کیا تمہارا دین یہی سکھاتا ہے؟ کیا انسانیت کا یہی تقاضا ہے؟ تم یہاں ہماری حویلی میں لینے کیا آئے ہو؟ کیا یہ دیکھنے آئے ہو کہ جس وقت ہم آزاد تھے اس وقت ہماری کیا حالت تھی؟ اب غلامی کا چوغا پہننے کے بعد ہم کس کرب میں ہیں؟ اپنی حدود کو نہ پھلانگو راہبو، ہم سے ہمارے تصورات سے سجے لمحے اور دکھ سمونے کے ٹھکانے نہ چھینو۔ تم لوگ کیوں مسلمانوں کے دلوں کی گرہوں میں شکست ذات کے نئے درد بھرتے ہو؟ تم لوگ ہماری راحتوں کی چھاؤں کو موت کی تمازت اور ہمارے حوصلوں کے شباب کو ناتمام خواہشوں میں تبدیل کر دینے کا تہیہ کیے ہوئے ہو۔ مسلمانوں پر طرح طرح کے بیجا الزامات لگا کر تم اندلس کے مسلمانوں کو کچی مٹی کے ٹیلوں کی طرح بے شکل غبار ہیولے بنانا چاہتے ہو۔ ہمارے لیے آگ اگلتی راہیں استوار کر کے ہمارے سامنے بیچارگی کے ہیولے کھڑے کر دینا چاہتے ہو کہ تمہارے چہرے ہمیں ہی ڈرانے لگیں۔ پھر یاد رکھنا، اب ہم زندگی کی اس نہج پر کھڑے ہیں جہاں نہ ہم اپنے ہونے سے خائف ہیں نہ ہی اپنے نہ ہونے کا غم ہے۔ راہبوں، ان سرزمینوں میں تم اور کلیسا کے پادری آگ اور تیزاب کی بارش کرنے والے ہو۔
ماؤں کی اجڑی گود میں مرتے بچوں پر کہکا لگانے والے ہو، یاد رکھو یہ کائنات کی روشن سچائی ہے کہ تم بدعمالی کا پیغام پانی سے ابھرتی پیاس، سلگتی قباحت اور جلتا عذاب ہو۔ میں نہیں جانتی تم کیا بری نیت، کیا گھناؤنے اور کالے ارادے لے کر ہماری حویلی میں داخل ہوئے ہو۔ یاد رکھنا اگر تم نے اس حویلی کے کسی فرد کے خلاف کوئی فرد جرم عائد کرنے کی کوشش کی تو کوہستانی سلسلے کے نیچے تمہاری خانقاہیں ہیں، یہ نہ بچیں گی، ہم انہیں آگ لگا دیں گے، اور خانقاہوں میں رہنے والے راہبوں میں سے کوئی بھی راہب اپنی جان بچا کر نہ بھاگ پائے گا۔ اب دونوں یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور آئندہ میں تم میں سے کسی کو اس حویلی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو۔ اس سے آگے معاذ کچھ نہ کہہ سکی، اس لیے کہ اس کا باپ کعب بن عامر اس پر برس پڑا۔ معاذ، ہوش سے کام لو، کن جذبات کے تحت تم ان دو معزز راہبوں کی توہین کر رہی ہو؟ یہ ہمارے مہمان ہیں، قابل عزت قابل وقار ہیں۔ کعب بن عامر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے معاذ پھر بول پڑی، بابا، آپ ان راہبوں کو محترم اور قابل عزت کہتے ہیں جو جگہ جگہ مختلف شہروں میں بے گناہوں کا خون بہاتے ہیں، بے گناہ مسلمانوں پر طرح طرح کے الزام لگا کر انہیں راہبوں کی احتسابی عدالت میں کھڑا کر کے سزا دلاتے ہوئے خوش ہوتے ہیں، کلیسا کے اذیت خانوں میں لے جا کر ان کے جسموں میں کرب کے داغ لگاتے ہوئے کہکہے لگاتے ہیں۔ یہ صاحب عزت نہیں، صاحب ذلت ہیں۔ پہلے کی بنسبت سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے کعب بن عامر معاذ سے کچھ کہنے والا تھا کہ حسن کرسو فوراً حرکت میں آیا، کعب بن عامر اور معاذ کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ پھر کعب بن عامر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے محترم، یہ ابھی نادان اور ناپختہ ذہن کی بچی ہے۔ جو اس نے کہا یہ اس کے دل اور ضمیر کی آواز ہے، اور دل اور ضمیر کی آواز جھوٹ نہیں کہہ سکتی۔ جو کچھ یہ کہہ رہی ہے اس کے دل اور جذبات کی عکاسی ہے، اور اس عکاسی کی پرچھائیوں کے اندر اس کی قوم کا ماضی چھلک رہا ہے۔ اسے بولنے دو، اسے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے دو، اس کے دل اور ضمیر کے اندر جو جذبات کا طوفان ہے اسے باہر آنے دو، اسے کچھ مت کہنا۔ اس کے ساتھ ہی حسن کرسو کی گردن جھک گئی۔ پھر زمین کی طرف دیکھتے ہوئے وہ معاذ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کعب بن عامر کی بیٹی، ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے آنے سے تمہاری دل شکنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد حسن کرسو بطروش اور منظر بن زبیر کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ معاذ اسے حیرت و تعجب سے دیکھ رہی تھی، اس لیے کہ جو الفاظ اس نے معاذ سے کہے تھے، معاذ ایک راہب سے ایسے جملوں کی قطعی امید نہ رکھتی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔